جان بوجھ کر گناہ کیے تو کیا رب معاف فرمائے گا؟ ہم کیسے اپنے رب سے معافی مانگیں؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور بڑی ہی شدت کے ساتھ شرمندگی ہے، تو اس بیان کو ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ والو، توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر دل سے نادم ہونا، اللہ کے حضور رونا، معافی مانگنا، گڑ گڑانا، شرمندہ ہونا اور آئندہ ان گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کرنا۔ دل کے اندر توبہ دل کے اندر ایک زلزلے کی طرح ہوتی ہے۔ انسان کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے، بس اب میں اپنے رب کی طرف پلٹوں گا، میں اس زندگی کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ اللہ والو، سچی توبہ کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا احساس ہونا۔ نمبر 2، فوری طور پر گناہوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا۔ اگر یہ 3 چیزیں دل میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک خاموش گوشہ تلاش کریں۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں پھر توبہ کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے ایک خاموش گوشہ تلاش کریں، اپنے دل کی بات صرف اللہ سے کریں، اللہ کے سامنے روئیں، بلکیں، گڑ گڑائیں، گریہ زاری کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، چاہے آپ نے جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ والو، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لو اپنے رب کے سامنے، پھر 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھو۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے پکاریں، یا اللہ میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں، میری کمزوریوں کو معاف فرما دے، میرے ٹوٹے پھوٹے دل کو سکون عطا فرما دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری زندگی کو بدل دے میرے مالک۔ پریشان دل کو سکون کیسے حاصل ہو؟ پھر توبہ کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے جیسے کسی نے دل کا بوجھ ہٹا دیا ہو، جیسے ایک نئی زندگی ملی ہو، مگر دل کا سکون صرف توبہ سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب رہنے سے قائم رہتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے قریب رہنے کے چند آسان راستے آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، نماز کو وقت پر پڑھیں اور دل سے پڑھیں، اور تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 3، دعائیں کریں، روتے ہوئے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ نمبر 4، ذکر الہی میں دل کو مشغول رکھیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتے رہیں۔ نمبر 5 پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر 6 پر حرام چیزوں سے پرہیز کریں، چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ لگ رہی ہوں۔ یاد رکھیں، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ والو اگر پھسل جائیں تو کیا کریں؟ اگر کبھی توبہ کے بعد پھر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں۔ شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اللہ رب العزت ہر بار توبہ قبول کرتا ہے جب تک زندگی کی آخری سانس ہے۔ اللہ کی محبت کا منظر کیسا ہوگا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ سوچئے ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں، وہ تو انتظار کرتا ہے کب ہمارا دل روئے، کب ہماری زبان کہے اے میرے رب میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر تم واقعی دل کا سکون چاہتے ہو تو اب مزید دیر نہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لینا چاہتا ہے۔ بس ایک سجدہ تہجد کا، ایک آنسو، ایک دل کی صدا، اور ساری کائنات کے رب کی رحمت تمہیں گلے لگا لے گی۔ اٹھو، اللہ کی طرف پلٹو، آنسو بہاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور سچے دل سے کہو یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا رب العالمین مجھے ہدایت دے دے، یا رب ذوالجلال والاکرام مجھے اپنا لے، میں لوٹ آئی ہوں۔ یہی ہے گناہوں سے توبہ کا راستہ، یہی ہے پریشان دل کو سکون حاصل کرنے کا راز۔ اللہ والو گناہوں سے توبہ کیسے کریں؟ پریشان دل کو سکون کیسے حاصل ہو؟ کبھی رات کے کسی خاموش پہر جب سب سو رہے ہوں تب اکیلے اپنے دل سے سوال کرنا، کیا میں خوش ہوں؟ کیا میری روح مطمئن ہے؟ اکثر جواب آئے گا نہیں۔ ایک انجانی اداسی، ایک چھپی ہوئی بے چینی دل کو گھیرے رکھتی ہے۔ ہم نے شاید دنیا کو خوش کرنے میں اپنی اصل خوشی کھو دی ہے۔ ہم نے گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو ایسا الجھا لیا ہے کہ اب سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے۔ مگر ہم بھول گئے ہیں کہ سکون وہاں نہیں جہاں دنیا کہتی ہے، سکون وہاں ہے جہاں میرا رب ہے۔ جب دل زخمی ہو جائے، جب روح چیخنے، تو سمجھ لو کہ یہ روح کی پکار ہے، مجھے اپنے رب کی طرف لے جاؤ۔ توبہ کیوں ضروری ہے؟ تصور کرو ایک شخص جس نے اپنے ہاتھ کالک میں ڈبو دیے، اب وہ سفید لباس پہننے کی خواہش رکھتا ہو، بغیر ہاتھ دھوئے کیا وہ لباس پاک رہے گا؟ کیا وہ سفید رہے گا؟ اس پر سیاہ رنگ کے داغ لگ جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں کی میل کو توبہ کے پانی سے نہ دھوئیں، دل کی سفیدی واپس آ نہیں سکتی۔ اللہ والو توبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے۔ توبہ کرنا دراصل اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے گمشدہ اونٹ کو بیابان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہی ہوں۔ ذرا سوچو، ہم ایک گناہگار انسان ہیں اور ہمارا رب جو رب العالمین ہے، جو رحمت العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، وہ ہماری واپسی پر کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ کیا کوئی ماں بھی اپنے بچھڑے بچے پر اتنی خوش ہوتی ہے جتنا اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے پر خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ والو توبہ کیسے کی جائے؟ نمبر 1، گناہوں کا احساس۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو، دل میں سچی ندامت محسوس کرو، آنکھوں میں آنسو لے آؤ۔ نمبر 2 پر فوری طور پر توبہ کرو، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو، ابھی اسی وقت اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، دل میں یہ پختہ ارادہ کرو کہ اب دوبارہ میں یہ عمل نہیں دہراؤں گی۔ نمبر 4، نفل نماز توبہ، 2 رکعت نفل توبہ ادا کرو، ہر سجدے میں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگو۔ نمبر 5 پر استغفار کا ورد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ نمبر 6 پر نیک اعمال کی کثرت کرو، صدقہ دو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ دل نرم ہو جائے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، شیطان تمہیں یہ وسوسے ڈالے گا اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم بڑے گناہگار ہو، تم نے پہلے توبہ کی تھی لیکن تم نے پھر گناہ کر دیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، صحیح مسلم بخاری میں ہے۔
اللہ والو دل کا سکون کیسے حاصل ہو؟ جب دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو سکون چل کر آتا ہے۔ سکون دولت میں نہیں ہے، سکون شہرت میں نہیں ہے، سکون گناہوں کی لذت میں نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں اللہ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ بس اسی تعلق کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ اللہ سے دوستی کا سفر کیسے شروع کرنا ہے؟ نمبر 1، رات کے وقت اٹھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ نمبر 2، چھپ کر صدقہ دو تاکہ کوئی نہ جانے، صرف اللہ رب العزت دیکھے۔ نمبر 3 پر قرآن کو دل سے سنو، آنکھوں کو نم کرو۔ نمبر 4 پر ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اور نمبر 5 پر چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ والو یاد رکھو، اللہ کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں ہے، وہ تو دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ سوچو، اگر آ گئی موت آج ہی تو کس حال میں اللہ سے ملاقات ہوگی؟ کیوں نہ ہم آج ہی اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ توبہ کرنے کے بعد کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ توبہ کے بعد انسان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ خود بھی محسوس کرتا ہے انسان۔ دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے، روح کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ آخری لمحوں کی توبہ، کیا معلوم ہمیں اگلا سانس نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا معلوم یہ آنکھیں دوبارہ کھلیں یا بند ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما برداری اختیار کرو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اگر دل میں کوئی ہلکی سی جنبش محسوس ہو رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ رب کی پکار ہے، اس پکار کو لبیک کہہ دو۔ آج کا دن توبہ کا دن ہے، یہی لمحہ واپسی کا لمحہ ہے، یہی ساتھ سکون حاصل کرنے کی ساتھ ہے۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹیں، آؤ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل ڈالیں، آؤ سکون حاصل کریں، آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ یا اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، یا رب کریم ہمیں اپنے قریب لے جا، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دل کا سچا سکون عطا فرما دے، یا مالک مولا ہماری زندگی میں نور بھر دے۔ اللہ والو کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی چکا چوند میں، کامیابیوں کی تلاش میں یہ بھول جاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ہم سب کچھ پا لیتے ہیں، مال، شہرت، عزت، طاقت، مگر پھر بھی دل خالی خالی سا رہتا ہے۔ راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل بے قرار ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دل کی اصل غذا کو بھلا دیا ہے، اللہ رب العزت کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر دل کبھی خوش نہیں رہتا، چاہے دنیا کی ہر نعمت مل جائے، کیونکہ سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، سکون تو اللہ کی رضا میں چھپا ہے۔ اللہ والو ہر گناہ